یہاں پہ ہمارے یہاں جو عوام میں ایک مسئلہ مشہور ہے نا، وہ یہ کہ اگر عورت مرد کے آگے چلی جائے تو مرد کی نماز نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بذات خود اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، کہیں پہ میں سنت، میری عادت ہے کہ میں سنت گھر کے اندر پڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی، نبی علیہ السلام فرض نماز مسجد میں پڑھاتے تھے اور سنت اپنے حجرے میں ادا کرتے تھے، حضرت امی عائشہ کے حجرے میں۔ تو جس بندے کا گھر مسجد کے نزدیک ہو اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اگر وہ سنتیں گھر میں پڑھ سکتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بندہ سنتیں گھر میں پڑھے، نوافل سنت یہ گھر میں ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، جو بندہ سنت پڑھ کر آیا اور مسجد میں فرض نماز سے ابھی وقت باقی ہو جماعت کی نماز سے، تو 2 نفل تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتا ہے، وہ وہاں پہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوافل کے اہتمام، سنت کے اہتمام گھر میں کرنا چاہیے۔ اس پہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ پھر محدثین نے اس کی 3 وضاحتیں کی ہیں، 3 جواب دیے ہیں۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، سارے مردے پڑے ہوئے ہیں، تم اپنے گھروں کو یوں نہ بناؤ کہ ساری نمازیں مسجد کے اندر ہوں اور گھر کے اندر کسی قسم کی نماز نہ ہو۔ نفلی نماز، تہجد، نوافل، سنت وغیرہ یہ گھر کے اندر پڑھنی چاہیے۔ دوسری تفسیر محدثین نے اس کی یہ کی ہے کہ تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ جیسے قبرستان میں کوئی سائل، کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی خیرات مانگنے والا چلا جائے تو قبر سے کوئی اٹھ کر اس کو خیرات نہیں دیتا، بھیک نہیں دیتا۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آ جائے تو قبرستان نہ ہو بلکہ اس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ تیسری تفسیر اس کی محدثین نے کی ہے کہ ظاہراً جیسے قبرستان کے اندر قبریں ہوتی ہیں، گھر کے اندر قبریں نہیں بنانی چاہیے اور گھر کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال سنتیں گھر کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی عورت انسان سے آگے کھڑی ہو جائے تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جہاں پہ عورت سامنے ہو نماز خراب ہوتی ہے، وہ غیر محرم عورت ہو۔ غیر محرم عورت ہو، ایک نماز ہو اور ایک امام کے پیچھے ہوں، تب نماز خراب ہوتی ہے۔ مثلا آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے، اور صف میں آگے کوئی عورت چلی گئی، تو پھر ایک عورت کی وجہ سے 3 بندوں کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ جو بندہ اس عورت کے پیچھے کھڑا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، جو اس عورت کی دائیں جانب کھڑا ہے اس کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی، جو اس کی بائیں جانب کھڑا ہے اس کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ حکم تب ہے جب ایک امام کے پیچھے ہوں اور ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں، تب عورت سامنے نہ ہو۔ آپ گھر میں سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، آپ سے آگے کھڑی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔